بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ سیکون فی امتی کذابون ثلاثون کلہم یزعم انہ نبی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انتہائی واجب الاحترام لائق ست کریم استاد العلماء حضرت مولانا سعد اللہ صاحب دام اللہ حفظہ، سامعین ذی وقار، آپ حضرات کی خدمت میں مجھے اس وقت کوئی بہت لمبے چوڑے تفصیلی بیان کا ارادہ اور پروگرام نہیں ہے۔ ویسے بھی رات بھر کے آپ حضرات جاگے ہوئے ہیں۔ ایک فکر اور ایک پیغام خصوصاً جو نوجوان دوست یہاں بیٹھے ہیں، اسکول، کالج، یونیورسٹی میں پڑھنے والے، ان کی خدمت میں ایک دردمندانہ پیغام ہے۔ اس پیغام سے پہلے ایک بات ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ 1952 میں اسی شہر کراچی میں جہانگیر پارک میں قادیانی جماعت کا جلسہ تھا۔ فٹافٹ میرے نام بولو تاکہ میں جلدی جلدی بیان ختم کروں۔ 1952 میں کراچی میں جہانگیر پارک کے اندر قادیانی جماعت کا جلسہ تھا۔ خواجہ ناظم الدین نے پاکستان کا جو پہلا وزیر خارجہ تھا وہ قادیانی تھا۔ باتوں سے بات نکلتی ہے، بات لمبی ہو جائے گی، میں اس لیے ان باتوں کو درمیان میں چھیڑوں گا نہیں۔ یہ پہلا وزیر خارجہ چودھری ظفر اللہ قادیانی تھا۔ خواجہ ناظم الدین گورنر جنرل تھے، تو انہوں نے چودھری ظفر اللہ سے کہا آپ نے جلسے میں نہیں جانا۔ قادیانی جماعت کا جلسہ، ظفر اللہ وزیر خارجہ خود قادیانی، اسے جلسے میں جانے سے منع کیا کہ تم نے جلسے میں نہیں جانا۔ اس کا جواب آپ نوجوان دوستوں کو سنانا۔ وہ قادیانی مرزائی مرتد زندیق اپنی قادیانیت سے متعلق کتنی دلچسپی رکھتا ہے، اسے قادیانیت کی کتنی فیور حاصل ہے، وہ اس کا جواب سنیں، اور پھر میں اور عام مسلمان اپنی ذمہ داری کا احساس کریں۔ خواجہ ناظم الدین نے ظفر اللہ سے کہا آپ نے جلسے میں نہیں جانا، آپ گورنمنٹ ملازم ہیں، آپ جلسے میں نہیں جائیں گے۔ ظفر اللہ قادیانی خواجہ ناظم الدین سے کہتا ہے خواجہ صاحب میرے لیے وزارت خارجہ کا منصب چھوڑنا آسان ہے، اپنی جماعت کا جلسہ چھوڑنا ممکن نہیں ہے۔ میں وزارت خارجہ کا منصب تو چھوڑ سکتا ہوں، اپنی قادیانی جماعت کا جلسہ نہیں چھوڑ سکتا۔ اب اگر آپ مجھے اجازت دیں اور ناراض نہ ہوں تو کیا کوئی ہمارا مسلمان افسر ایسا ہے؟ کوئی مسلمان افسر بیٹھا ہو تو وہ ناراض نہ ہو۔ یہ ظفر اللہ جنونی متعصب قادیانی تھا، اسی کا جھوٹا پانی پیا ہے خوشاب کے ابو بکر خدا بخش نتھوکا نے۔ مہا قسم کا جنونی حرامی قسم کا قادیانی،
مجھے بہت ساری چیزیں رکاوٹ ہوتی ہیں، یہاں میں بیان نہیں کرتا. آپ نے محسوس کیا ہوگا کئی سالوں سے میں آتا ہوں، بس 2-4 منٹ صرف آپ کو شکل دکھاتا ہوں کہ میں آ گیا ہوں، اب آپ آ جاؤ. سمجھ گئے نا؟ تو میں بیان نہیں کرتا، ضرورت بھی محسوس نہیں کرتا. الحمدللہ آپ لوگوں کے ذہن میں کام ہے، حضرت نے ماحول بنایا ہوا ہے. لیکن اس کے باوجود بے حسی اتنی غالب ہے کہ لگتا ہے کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کچھ. لگتا ہے لوگ جانتے ہی نہیں ہیں قادیانیت کے فتنے کو. یہ ابو بکر خدا بخش نتھوکا شہباز شریف کا دوست ہے. یہ بات غور سے سنیں، میرا کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں، کوئی سیاسی ساتھی پریشان نہ ہو ساڑھی جماعت پیچھے پہ گیا نہیں. یہ شہباز شریف کا بڑا پکا خاص دوست ہے اسکول کے زمانے کا. اس ابو بکر خدا بخش نتھوکا کو DG FIA لگانے والا شہباز شریف ہے. FIA کا DG سب سے بڑی مضبوط ایجنسی ہے پاکستان کی. اسے یہاں سے لے کے وہاں تک پہنچانے والے یہ لوگ ہیں. ہمارے بزرگوں نے شہباز شریف سے کہا کہ یار تم یہ کیا کام کر رہے ہو. اب یہ پکے مسلمان علامہ شہباز شریف صاحب فرماتے ہیں تسی یہ پیچھے نماز پڑھنی ہے. شہباز شریف کہتا ہے آپ نے اس کے پیچھے نماز پڑھنی ہے. میرے پاس اس کے کئی سارے جواب ہیں، لیکن میں اس مجلس میں جواب دوں گا نہیں. شورش مرحوم تقریر کر رہے تھے لاہور میں، تو انہوں نے تقریر کرتے ہوئے کہا لاہور میں 3 جاسوس ہیں جو دن میں نمازیں پڑھاتے ہیں اور رات کو تھانہ کوتوالی میں جا کے میری شکایتیں لگاتے ہیں. تو لوگوں نے مجمع میں سے کہا نام بتاؤ. شورش مرحوم کہنے لگا میں اس وقت باوضو ہوں، جب باوضو ہوتا ہوں تو پھر ایسے نام نہیں لیتا. تو میں بھی بڑے نورانی ماحول میں کھڑا ہوں، اس ماحول کو مقدر نہیں کرنا چاہتا. یہ جو میں نے تھوڑی سی گفتگو کی ہے اس لیے کی ہے کہ آپ دوستوں میں سے ہی آگے چل کر افسران بنتے ہیں، آپ ہی CSSP افسر بنتے ہیں، آپ ہی وکیل اور جج بنتے ہیں. ہر وقت ہماری گردن پہ تلوار لٹکی رہتی ہے اور ہمیں ہر وقت یہ فکر دامن کی رہتی ہے یا اللہ خیر یا اللہ خیر. ابھی ناموس رسالت کے قانون کو کچھ ہوا، ابھی ختم نبوت کے قانون کو کچھ ہوا، ابھی قادیانیوں کے متعلق جو آئین بنا ہوا ہے اس میں کوئی تبدیلی نہ ہو جائے. یہ کیوں ہے؟ وہاں جو افسران ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں، انہوں نے اللہ کے نبی کے سامنے نہیں جانا. وہ کل کیا منہ دکھائیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں میری ناموس نبوت زد پر تھی، یہی قادیانی میرے دین کو حملہ آور ہو رہے تھے، میرے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہے تھے. تم اتنی بڑی پوسٹوں پہ بیٹھے تھے، تم نے کیا کیا میرے لیے؟ ہمارا نوجوان مسلمان اپنا دین، ایمان، عقیدہ، نظریہ اس قدر مضبوط اور پختہ کر کے کسی سیٹ پر آگے بیٹھے تو ہمیں اس قدر خوشی ہو، اتنا اطمینان ہو کہ ہم آرام سے چین سکون سے گھر میں سوئے ہوئے ہوں کہ ذرہ برابر بھی فکر نہیں ہے. الحمدللہ اس پوسٹ پر جو افسر آگے بیٹھا ہے، زمین اوپر ہو جائے آسمان نیچے ہو جائے، اللہ کے نبی کی عزت و آبرو کا جو قانون بنا ہے اس میں کوئی مائی کا لال تبدیلی نہیں کر سکتا. لیکن ہمیں ہر وقت یہی فکر لگی رہتی ہے. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہمارے مسلمان اپنے منصب کی فکر تو کرتے ہیں، اللہ کے نبی کے منصب کی فکر نہیں کرتے. مثال کے طور پہ چھوٹی سی بات، شیزان سیل اینڈ پرچیز میں سب مسلمان، سارے بڑے بڑے اداروں میں قادیانیوں کی شیزان چلتی ہے. آپ جہاز میں سفر کریں 99.9% مسلمان شیزان پی رہے ہیں. ٹرین میں سفر کریں جوس والا آتا ہے شیزان پی رہے ہیں.
کسی ہسپتال میں جائیں خون دینے کے لیے مسلمان شیطان پی رہا ہے، کسی یونیورسٹی کے کیفیٹیریا میں جائیں مسلمان شیطان پی رہا ہے۔ میں تو حیران اور پریشان ہوتا ہوں، کراچی جیسے شہر کی کوئی مسجد ہم نے نہیں چھوڑی، کوئی چوک چوراہا ہم نے نہیں چھوڑا، بال سفید ہو گئے، زندگی گزر گئی، ہر جگہ پہ جا کے اللہ کے نبی کی ختم نبوت کی بات کی اور شیطان کے بائیکاٹ کی بات کی۔ آج بھی وہیں کے وہیں کھڑے ہیں، جا کے دیکھو سارے شیطان پی رہے ہیں۔ ایک بندہ نہیں ملتا بھری مجلس میں جو جہاز کے اندر ایئر ہوسٹس سے کہے کہ تمہارے پاس کوئی اور جوس نہیں ہے، لاؤ مجھے کمنٹس کارڈ دو، میں اس کے اوپر لکھوں، گورنمنٹ آف پاکستان کو میں اپنا احتجاج بھیجوں۔ کوئی ایک بھی نہیں ہوتا۔ ایک آدھ کوئی مولوی ختم نبوت کا بول دیتا ہے، وہ کہتے ہیں یار یہ اکیلا ہی ہے بیچارہ پورے جہاز میں، چھوڑو اس کو۔ یہاں سے عمرہ کرنے جاتے ہیں، پی آئی اے والے شیطان پلا رہے ہیں، عمرہ کر کے اللہ کے نبی کے دربار سے آ رہے ہیں، سارے شیطان پی رہے ہیں۔ ذرا برابر بھی احساس نہیں ہے۔ غیرت، اللہ کے نبی کے ساتھ عشق اور محبت۔ ایک مشرکہ عورت تھی، وہ عطر بیچتی تھی، وہ عطر بیچنے کے لیے آئی، سامنے ایک مسلمان خاتون کھڑی تھی، وہ مشرکہ عورت ان سے کہتی ہے کس کی بیٹی ہو؟ تو وہ کہتی ہیں میں معوذ کی بیٹی ہوں۔ نام سنیں؟ حضرت معاذ اور حضرت معوذ۔ اسکول والے کہتے ہیں معوذ، اور پھر کہتے ہیں ہم پڑھے لکھے ہیں، ہم ایجوکیٹڈ ہیں، مولوی ایجوکیٹڈ ہیں۔ اس نے پوچھا کس کی بیٹی ہو؟ تو وہ کہنے لگی میں معوذ کی بیٹی ہوں۔ وہ مشرکہ ایسے چوڑی سینہ تان کے کہتی ہے اچھا مکے کے سردار کے قاتل کی بیٹی ہو؟ سیدہ ربیع بنت معوذ، میرے ماں باپ، میرا روح و جسد، میری آل اولاد ان کے قدموں پہ قربان۔ اس طرح شیرنی کی گن گھرج کے ساتھ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتی ہے نہیں نہیں، مکے کے سردار کے قاتل کی نہیں، اپنے غلام ابو جہل کے قاتل کی بیٹی ہوں۔ وہ میرا غلام تھا، میرے پاؤں کی جوتی تھی، میں اس ابو جہل کے قاتل کی بیٹی ہوں۔ غور سے سننا، تھوڑا سا غیرت اور عشق پیغمبر سے کام لینا۔ وہ مشرکہ کہتی ہے میں تمہیں اپنا عطر نہیں بیچوں گی۔ سمجھ آیا؟ وہ کہتی ہے میں تمہیں اپنا عطر نہیں بیچوں گی۔ ہائے ہائے ہائے۔ سیدہ ربیع بنت معوذ کہتی ہیں یہ بیچوں گی نہیں کیا ہوتا ہے؟ تم مجھے اپنا عطر بیچو گی نہیں، یہ کیا ہوتا ہے؟ تم مجھے اپنا عطر بیچو گی تب جب میں تمہارا بدبودار عطر خریدوں گی۔ میں تمہارا بدبودار عطر خریدنے کے لیے تیار نہیں، تو مجھے بیچے گی کیا؟ رکھ اس کو اپنے پاس۔ میں اللہ کے نبی کے سچے عاشق کی بیٹی ہوں، سچی عاشقہ صادقہ ہوں۔ میں اللہ کے نبی کے دشمن کی تعریف اپنے کانوں سے نہیں سن سکتی۔ ساری دنیا ہیش ہے میرے سامنے، اللہ کے نبی کی عزت و ناموس کے برابر کل کائنات میں کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ اسے غیرت ایمانی کہتے ہیں، اسے اللہ کے نبی کے ساتھ محبت کہتے ہیں۔ اور یاد رکھیے اس کا فقدان ہمیں انتہائی دور لے جائے گا اللہ اور اللہ کے رسول سے۔ یہی ایک واحد وہ رشتہ ہے جس قدر میرا آپ کا دل دماغ اللہ کے نبی کی عزت اور ناموس کے ساتھ جڑا ہوگا، اسی قدر ہمیں کل قیامت والے دن اللہ کے نبی کی محبت کا پروانہ ملے گا۔ ایک بادشاہ تھا عمر بن لیث، اس کا انتقال ہو گیا، تو اس کے چاہنے والوں میں سے کسی نے اس کو خواب میں دیکھا، تو اس سے پوچھا بادشاہ سلامت بتائیے اللہ پاک نے آپ سے کیا معاملہ کیا؟ بادشاہ کہنے لگا معاملہ کیا کیا، مجھے اللہ کے سامنے پیش کیا، اللہ پاک پروردگار عالم نے مجھے معاف کر دیا، فرشتوں سے کہا اسے جنت میں لے جاؤ۔ اچھا جی، بڑی آسانی سے آپ جنت میں چلے گئے۔ کون سا عمل آپ کی بخشش کا ذریعہ بنا؟ بادشاہ کہنے لگا اعمال تو ابھی اللہ کے ہاں پیش ہی نہیں ہوئے تھے، اس سے پہلے ہی اللہ نے مجھے معاف کر دیا۔ وہ بہت حیران ہوا، بادشاہ اتنی جلدی بخشش ہو گئی اس کی، جنت میں چلا گیا۔ وہ کہنے لگا یار زیادہ سسپینس نہیں پھیلاؤ، سیدھی سیدھی بات کرو، بتاؤ ہوا کیا؟
جلدی جلدی دی اینڈ کرو۔ بادشاہ کہنے لگا ہوا یہ، میں اپنی لائف میں، اپنی زندگی میں پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا تھا، سامنے چٹیل میدان میں میری فوج تھی، میں نے اپنی فوج کو جو دیکھا تو اچانک میرے دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی، میں نے اس خواہش کا اظہار اللہ کے سامنے کیا، اور وہ خواہش یہ تھی، میں نے اللہ سے کہا اللہ شاہی کاش میں اور میری فوج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے تو میں اپنے آپ کو اور اپنی فوج کو اللہ کے نبی کی طرف سے اللہ کے نبی کے دشمنوں کے خلاف میدان میں اتار دیتا۔ میری یہ خواہش اللہ کو اتنی پسند آئی، اسی پر اللہ نے میری مغفرت کے فیصلے فرما دیے۔ یہ اللہ کے نبی کی عزت و ناموس کا مسئلہ ہے، کوئی کھیل نہیں ہے۔ چلیں ایک بات آپ کی خدمت میں اور عرض کرتا ہوں، آپ نے جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا نام سنا ہے؟ بولیو نا، تھوڑا روزہ نا سارے اندر بولن دا بھی روزہ ہے، بولو نام سنا ہے؟ جنہوں نے سنا وہ زور سے بولے، تھوڑے ہیں جنہوں نے سنا ہے، باقی نے نہیں سنا۔ حضرت عمر فاروق ہون سن لیا؟ ہون بولو، حضرت عمر فاروق کا نام سنا ہے نا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک مکالمہ کتابوں میں موجود ہے، الریاض النظرہ فی مناقب عشرۃ المبشرہ، اس کے اندر یہ مکالمہ موجود ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا یار ایک کام کرو، وہ تو برابر کے دوست تھے نا، بے تکلفی تھی، تو بے تکلفی میں آدمی بہت ایزی گفتگو کرتا ہے، تو عمر فاروق فرمانے لگے یار ابو بکر تم ایسے کرو، ایک کام کرو۔ انہوں نے کہا بتاؤ کیا کام ہے؟ توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ یہ سو رہے ہو، میں نے کم لاتا آپ سو جاؤ، پنجابی سمجھتے ہو؟ میں بھی آپ کے ساتھ جاگتا رہا ہوں۔ عمر فاروق فرمانے لگے ایک کام کرتے ہیں، کیا؟ آئے ہائے، فرمانے لگے ایسے کرو میری زندگی کی ساری نیکیاں تم لے لو۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عمر فاروق۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا وہ اللہ کے نبی سے فرمانے لگی ایک دن بیٹھ کے، وہ بھی موڈ میں تھی، تو اپنے موڈ کا جواب لینے کے موڈ میں تھی، تو حضور سے فرمانے لگی اے اللہ کے نبی یہ بتائیے آسمان کے ستاروں سے زیادہ بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ تو ان کے ذہن میں تھا کہ میرے پاپا جانی کا نام آئے گا، میرے ڈیڈی جی کا نام آئے گا، حضرت ابوبکر صدیق کا نام آئے گا۔ تو حضور نے فرمایا ہاں ہاں بالکل ہے۔ تو وہ بہت خوش ہوگی کہ ابھی آیا ابو جی کا نام۔ تو فرمانے لگی کس کی ہیں؟ آسمان کے ستاروں سے زیادہ نیکیاں کس کی ہیں؟ تو حضور فرمانے لگے وہ عمر کی ہیں۔ ہیں جی کیا کہا؟ ان کے مائنڈ میں تو تھا کہ ابو بکر صدیق کا نام آئے گا، تو اللہ کے نبی نے چینل ہی تبدیل کر دیا، انہوں نے فرمایا کہ عمر کی ہیں۔ اب وہ شخص جس کی نیکیوں کے متعلق اللہ کے حبیب کہتے ہیں آسمان کے ستاروں سے زیادہ نیکیاں ہیں، وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما رہے ہیں ابو بکر تم میری زندگی کی ساری نیکیاں لے لو، اپنی زندگی کا ایک دن اور ایک رات مجھے دے دو۔ علماء فرماتے ہیں اس ایک دن اور ایک رات میں صدیق اکبر نے کتنے حج کیے، کتنے عمرے کیے، کتنے طواف کیے، کتنے قرآن کریم کے ختم کیے، کتنے غلام آزاد کیے، کتنی اسلام کے لیے جنگیں لڑی، کتنے کافر جہنم رسید کیے، کتنے غلاموں کو آزاد کروایا۔ صدیق اکبر نے اس ایک دن اور ایک رات میں کون سا ایسا کام کیا جس کے لیے عمر فاروق اپنی ساری زندگی کی نیکیاں دے رہے ہیں؟ علماء کہتے ہیں اس ایک دن اور ایک رات میں صدیق نے ذات پیغمبر کا پہرا دیا تھا۔ عمر جانتے ہیں کہ عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف، نبی کی عزت و آبرو کا ایک دن اور ایک رات پہرا ایک طرف۔ یہ جو اللہ نے مجھے آپ کو نبی کی ناموس کا کام دیا ہے،
میں نے یہ بات بارہا پڑھی، بارہا بیان کی، اور اس کے علاوہ میں نے ایک بات اور پڑھی بھی اور بیان بھی کی۔ کل میرے دل میں اللہ پاک نے ایک عجیب سی بات ڈالی اس سے متعلق۔ میں نے بارہا سن رکھا ہے، علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ڈھابیل سے حج کے لیے جا رہے تھے، ڈھابیل سے حج کے لیے جا رہے تھے مریدین کے ساتھ۔ ادھر بہاولپور سے ایک وفد آ گیا کہ بہاولپور کی عدالت میں ایک مقدمہ چل رہا ہے، وہاں کے مسلمان چاہتے ہیں کہ آپ بہاولپور آئیں عدالت کے اندر، اللہ کے نبی کی ختم نبوت پر دلائل پیش کریں، مرزا قادیانی کے کفر کو آشکارا کریں۔ تو علماء کہتے ہیں علامہ انور شاہ صاحب ڈھابیل سے حج کے لیے جا رہے تھے، مریدین متوسلین تیار تھے، حج کے لیے جا رہے تھے۔ کچھ سرکس دیکھا نہیں جا رہے تھے، کوئی 2020 نہیں ہو رہے سی، PSL نہیں ہو رہے سی، کوئی سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ میں نے آپ لوگوں کے لیے نام یاد کیے ہوئے ہیں۔ ایک دن میں نے PSL بھول گیا، تو میں نے سامنے ایک نوجوان بچہ چھوٹا سا بیٹھا تھا، میں کہا یار یہ کی ہے PTCL؟ کہتا نہیں انکل PTCL نہیں PSL۔ میں نے کہا PSL کیا ہے؟ تو کہنے لگا پاکستان سپر لیگ۔ تو میں نے اس سے یاد کیا سبق، وہ میرا استاد ہے، میں نے اس سے یہ سبق یاد کیا۔ تو وہ کسی دنیا کے کام کے لیے نہیں جا رہے تھے، حج کے لیے جا رہے تھے۔ آپ غور کریں اتنی سی بات پر، صرف بیت اللہ میں ایک نماز پڑھنے کا 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ بیت اللہ میں ایک نماز کا ثواب کتنی نمازوں کا ہے؟ 1,00,000 نماز کا۔ پھر نماز پڑھنے والے کی کیفیات ہر کسی کی الگ ہے۔ ایک ہماری نماز ہے کہ پیچھے کوئی بندہ ڈکار مارے تو اسی کمب جائیے، ہمارے پاؤں یوں ہو جاتے، وہ ڈکار ہونے ہمارے ادھر مولوی صاحب ہل گیا ہے نا۔ ہماری نماز کی کیفیت یہ ہے۔ اور ایک نماز شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی کی ہے، ریلوے اسٹیشن پر جماعت کروا رہے ہیں، اللہ اکبر کہا، پیچھے میرے ورگے خلیفے بھی کھڑے سی، ادھر ٹرین نے ہارن دیا، ٹرین چل پڑی، ہم خلیفوں نے چھلانگیں لگائی گاڑی میں، حضرت نماز پڑھ رہے ہیں۔ دیکھو اللہ والوں کے لیے اللہ پاک اپنا نظام بناتے ہیں۔ حضرت نماز پڑھ رہے ہیں، ٹرین چلی، سگنل کراس کیا، واپس پھر پلیٹ فارم پر آ گئی۔ آپ کو یقین آ رہا ہے یا سمجھ رہے مولوی صاحب گپ مار رہے ہیں؟ یقین آ رہے ہیں؟ نہیں آ رہے ہیں نا؟ تسی کہو گے مولوی نے ایڈی لمبی چھڈی ہے، اللہ بچاوے روزے دے وچ، توبہ 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 توبہ، بڑا سیریس ہو گئے مولوی صاحب، بہت لمبیاں چھڑ رہے ہیں۔ کیونکہ ہم اس میدان کے لوگ نہیں ہیں نا، اس میدان کے لوگ نہیں، اس لیے ہمیں یہ باتیں سمجھ نہیں آتی۔ جو اس میدان کے لوگ ہیں ان کے لیے یہ معمولی سی بات ہے، ان کے لیے معمولی سی بات ہے۔ آپ نے پتہ نہیں ٹرین پہ سفر کیا کہ نہیں کیا، میں نے 12 ٹرین پہ سفر کیا ہے، تو زندگی سفر میں گزر گئی۔ کئی مرتبہ ایسے ہوا کسی نہ کسی وجہ سے ٹرین سگنل سے واپس آ جاتی ہے، گارڈ پیچھے رہ گیا، اس کی ٹارچ پیچھے رہ گئی، ابھی وہ پہنچا نہیں تھا، ڈرائیور نے پہلے گاڑی چلا دی، پھر اس کو کہا بھائی واپس آپ اسے سامان تو لے کے جا، تو گاڑی کئی مرتبہ واپس آئی پلیٹ فارم پر۔ تو اگر گاڑی سامان لینے کے لیے، گارڈ کو لینے کے لیے، XYZ کوئی چیز لینے کے لیے واپس آ سکتی ہے، تو اللہ کے مقبول ترین بندے حسین احمد کو لینے کے لیے واپس نہیں آ سکتی؟ سمجھے بات؟ ٹرین واپس آئی، حضرت نے اپنی نماز پوری کی، ٹرین جوں کی تو کھڑی تھی، حضرت ٹرین میں سوار ہو گئے، خلیفے سارے حضرت ارد گرد ہو گئے۔ حضرت یہ ہوا آپ کو پتہ نہیں چلا؟ حضرت فرمانے لگے مجھے تو پتہ نہیں چلا، میں تو اللہ کے سامنے حاضر تھا، تو بس حاضری ایسی تھی کہ بس اسی میں مست تھا۔ تو اللہ کے گھر کی حاضری، بیت اللہ کی ایک نماز 1,00,000 نمازوں کا ثواب۔ علامہ انور شاہ کشمیری نے حج چھوڑا، کس لیے حج چھوڑا؟ ان کے سامنے ریاست بہاولپور کی عدالت میں اللہ کے نبی کی عزت و ناموس کا پہرا تھا، تاج ختم نبوت کی حفاظت تھی، اس لیے انہوں نے حج جیسی عبادت کو حضور کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے قربان کر دیا۔ علامہ انور شاہ فرمانے لگے میں حج پر نہیں جاؤں گا،
اس لیے کہ میں نے سوچا کہ انور شاہ تو مر گیا ہے اور مجھے اللہ کی عدالت میں پیش کر دیا گیا. اللہ مجھ سے کہے انور شاہ میرے لیے کیا لائے ہو, تو مجھے کوئی عمل نظر نہیں آیا جو میں اپنی بخشش کے لیے اللہ کے سامنے پیش کر سکوں. اب آپ کو مجھے کیا پتہ ہے انور شاہ صاحب کون سے آدمی تھے, کیسے آدمی تھے؟ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے کہا ہے کہ 500 سال میں انور شاہ جیسا آدمی پیدا نہیں ہوا. 5 صدیاں انور شاہ کی مثال پیش نہیں کر سکتی. ایک آدمی نے علامہ اقبال سے پوچھا اسلام حق مذہب ہے, اسلام کے حق ہونے کی دلیل بتاؤ کیا ہے؟ علامہ اقبال کہنے لگے اسلام کے حق ہونے کی دلیل یہ ہے کہ انور شاہ مسلمان ہے. اسلام کے حق مذہب ہونے کی دلیل یہ ہے کہ انور شاہ مسلمان ہے. انور شاہ ایسا انسان ہے کہ دلائل کے بغیر دنیا کی کسی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں. اگر انور شاہ مسلمان ہے تو مجھے 100% یقین ہے کہ اسلام حق مذہب ہے. ایسے آدمی انہوں نے حج چھوڑ دیا اللہ کے نبی کی ناموس کے تحفظ کے لیے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ تیرے پاس تو کچھ ہے نہیں, اللہ نے پوچھ لیا تو کیا پیش کرے گا, اس لیے میں نے ارادہ کیا کہ میں بہاولپور جاؤں گا اور اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھیں تو میں پھر ڈھابیل سے بہاولپور کا سفر اللہ کے سامنے پیش کروں گا. مجھے یقین ہے اللہ پاک میرے اس سفر کو میری بخشش کا ذریعہ بنا دیں گے. اگلی 2 باتیں اس سے بھی زیادہ کمال کی ہیں جو علامہ انور شاہ صاحب نے فرمائی. وہ دل کے ٹکڑے پر لکھنے کے مترادف, دل پر لکھ لو, نقش کر لو. علامہ انور شاہ صاحب فرماتے ہیں میں حج پر نہیں جاؤں گا, میں بہاولپور جاؤں گا. کیوں جی؟ فرمانے لگے اس لیے کہ میں اعمال حج سے فارغ ہو کر دربار اقدس میں پیش ہوں. پہنچ گئے دربار تک, روضہ اطہر تک پہنچ گئے. فرمانے لگے میں اللہ کے نبی کو سلام کروں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کہیں انور شاہ تیری ضرورت تو بہاولپور تھی, تو یہاں کیا کرنے آیا ہے؟ نہیں سمجھے؟ تیری ضرورت تو بہاولپور تھی, تو یہاں کیا لینے آیا ہے؟ تو فرماتے ہیں میرے پاس اس کا جواب نہیں, اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ میں بہاولپور جاؤں گا, حج کے لیے نہیں آؤں گا. فرمانے لگے میں اللہ کے نبی کے دربار پہ حاضری دوں, وہ مجھ سے کہیں انور شاہ ڈھابیل سے حج کے لیے آنا تیری خواہش تھی. غور کرو ان جملوں پر خدا کی قسم. ڈھابیل سے حج کے لیے آنا تیری خواہش تھی, ڈھابیل سے بہاولپور جانا میری ضرورت تھی. تو نے میری ضرورت پر اپنی خواہش کو ترجیح دی, تو نے مجھے پیچھے چھوڑ دیا, تجھے اپنے حج کی خواہش یہاں تک لے آئی. تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان سوالوں کا جواب نہیں دے سکتا, اس لیے میں نے فیصلہ فرمایا ہے کہ میں حج کے لیے نہیں جاؤں گا, ریاست بہاولپور جاؤں گا. میرے انتہائی واجب الاحترام مسلمان بھائیوں, مجھے آپ کو ہر حال میں اللہ کے نبی کی عزت و ناموس اور تاج ختم نبوت کی حفاظت کے مشن کو ترجیح دینی ہے. اپنے آپ کو پکا سچا مسلمان بنا کر جہاں اللہ آپ کو خدمت کے لیے بٹھا دے, آپ سب سے پہلے دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں. سارے کوشش کریں گے. ختم نبوت کا کام میری آپ کی ذمہ داری ہے. اس جماعت کو قائم اور دائم رکھنا, اس جماعت کے رضاکاروں کو میدان ختم نبوت کے اندر مضبوطی سے قائم اور دائم رکھنے کے اسباب پیدا کرنا, یہ ہم سب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. آپ کا کسی پر کوئی احسان نہیں ہے. یہ بات سارے غور سے دھیان سے سنیں. اگر میں اور آپ دین کا کوئی کام کرتے ہیں تو دین پر کوئی احسان نہیں کرتے. اگر بیٹا باپ کی خدمت کرتا ہے تو بیٹے نے کوئی باپ پر احسان نہیں کیا. اگر بیٹی ماں کی خدمت کرتی ہے تو بیٹی نے کوئی ماں پر احسان نہیں کیا. اگر وہ اپنا احسان جتلائے تو ساری دنیا کہے گی فٹے مو تیرا باندری نہ ہوئے گا. سب کہیں گے منحوس, جس باپ نے تجھے یہاں تک پہنچایا اس کو احسان جتلا رہا, شرم نہیں آتی؟ ڈوب کے مر جا. اگر میں اور آپ کوئی دین کا کام کرتے ہیں, اللہ کے نبی کی ناموس کے تحفظ کے لیے کام کرتے ہیں, عظمت صحابہ کے لیے کام کرتے ہیں, تو خدا کی قسم کوئی احسان نہیں کرتے ان پر. یہ ان کا احسان ہے, انہوں نے مجھے آپ کو اپنی نوکری کے لیے رکھ لیا. یہ ان کا احسان ہے کہ انہوں نے مجھے آپ کو اپنے دربار کی حفاظت کے لیے چن لیا ہے. اس پر مجھے آپ کو فخر ہونا چاہیے اور اس فخر پر سینہ تان کے قائم اور دائم رہنا چاہیے. جہاں میں آپ اپنی دنیا کے لیے ہر وقت کوشاں رہتے ہیں, وہاں اللہ کے دین کی تبلیغ
دعوت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری پیغام کے لیے مجھے آپ کو اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے۔ اس کام کے لیے اپنی جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کو ہر حال میں فوقیت اور اولیت دے کر اس محاذ کو مضبوط کرنا ہے۔ قادیانی اداروں کا بائیکاٹ کرنا ہے، قادیانی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا ہے۔ رسول اللہ کی عزت و آبرو کے تحفظ کے لیے اپنی جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے رکن رکین بن کے اس کام کو آگے پہنچانے میں اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ اس کام کے لیے آپ حضرات کو سال میں ایک مرتبہ متوجہ کرتے ہیں، جیسے آپ ہر سال اپنی جماعت کے ساتھ مالی اعانت کر کے اپنے آپ کو اس کام میں شریک کرتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو اس کام میں شریک کریں گے۔ جہاں اور بہت سارے لوگ عملی طور پہ میدان میں کام کر رہے ہیں، وہاں آپ ان کو اپنے آپ کو ان کے ساتھ شریک کریں گے۔ یہاں بیٹھ کے آپ کا نامہ اعمال میں ثواب وہاں کا لکھے جائے گا، وہ وہاں پر اللہ کے نبی کی تحفظ کا کام کر رہا ہے، آپ نے اس کو وہاں تک پہنچانے میں اسباب مہیا کیے۔ جیسے برف باری کوئٹہ میں ہوتی ہے، ٹھنڈ کراچی میں ہوتی ہے، ایسے ہے نا۔ آپ نے یہاں سے تعاون کیا، جو غریب علاقے ہیں، جہاں پر غریب لاچار مجبور مسلمان ہیں، وہاں پر آپ کی جماعت کے ساتھیوں نے کام کیا۔ الحمدللہ کام کرنے والوں کا جتنا ثواب ملے گا اتنا ہی ثواب وہاں تک کام کرنے کے اسباب پہنچانے والوں کو ثواب ملے گا۔ زکوٰۃ، صدقات، عطیات کی مد میں حسب سابق آپ حضرات نے بھرپور تعاون کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ میری ان باتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ میں نے خلاف ارادہ آپ کا وقت زیادہ لے لیا، بالکل میرا موڈ نہیں تھا بیان کرنے کا، ویسے میں نے بیان تو ابھی کیا بھی نہیں ہے، یہ تو ذرا ہلکی سی بہت عرصے بعد آپ کو جھلک دکھائی ہے کہ ابھی شعر بڑا نہیں ہوا، یہ بالوں میں سفیدی آئی ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ مجھے کہتے ہیں بابا جی آپ ادھر بیٹھ جائیں، اور میں کہا بابا جی دے سفید بالاں نہ دیکھ، آواز دے دم خم نو دیکھ، اللہ دے بندے آواز ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وہ یار لاؤ بھائی ایک درجن کسی اسپیکر لاتے، چلو اب آپ